بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ رمضان المبارک ان بابرکت ساعتوں میں ہم رحمتیں برکتیں سمیٹتے نظر آ رہے ہیں۔ عشرہ مغفرت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا، اور اب جو عشرہ ہے جہنم سے نجات کا یہ عشرہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جنت اس کو ملے، اور جنت کے طلبگار جو لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنانے کے لیے ہر وقت کوشاں نظر آتے ہیں۔ اور آج کا دن اس حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، ایک ایسے لیڈر کی شہادت کا دن ہے کہ جن کے انداز زندگی کو اپنا کر ہم نہ صرف ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی بہادری کو دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ جیسی بہادری ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتی ہے، اور جس انداز کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے ساتھ دیا بہت ہی نرالا ایک انداز تھا، اور بہت پیارے انداز کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارا وقت جو ہے وہ آپ کوشاں رہے۔ آج ہمارا گفتگو کا جو موضوع ہوگا بہت اہم موضوع ہے، شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر آپ انہیں سن چکے ہیں، بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی کے اندر آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اسلاف کو پہچانے اور اسلاف کے انداز زندگی کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی میرے بالکل بائیں جانب موجود ہیں علامہ فداء الرحمن حیدری۔ آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ انہیں دیکھتے ہیں، بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر آپ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی میری ہم سب کی محبوب شخصیت، میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ موسٹ ویلکم۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نعت کے حوالے سے بہت معتبر نام، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بہت پیارے انداز کے اندر نعت پڑھتے آپ نظر آتے ہیں، انوار المصطفیٰ حیدری۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آج آپ ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں۔ جی انہی کے ساتھ موجود ہیں انوار المصطفیٰ، آپ نعت خان ہیں اور بہت پیارے انداز کے اندر آپ نعت پڑھتے نظر آتے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت بھی بہت پیارے انداز کے اندر کرتے ہیں، اور نوجوانی کی عمر میں ان تمام تر چیزوں کا شوق پیدا ہو جانا یقیناً یہ لوگ چن لیے جاتے ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے نعت کے حوالے سے بہت اچھا نام اور بڑے پیارے انداز کے اندر آپ نعت پڑھتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر ہمیں نعت پڑھتی نظر آتی ہیں۔ طیبہ سیف، انتہائی مشکور ہوں پروگرام کا حصہ بنی۔ ناظرین، پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان قاری صاحب موجود ہیں، آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں اور آغاز کیجیے گا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سبحان اللہ سبحان اللہ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہمیں سنا رہے تھے. دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ایک دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. آج کی جو دلچسپ معلومات ہیں بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ انداز ہم بہت زیادہ اپناتے چلے جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے جو آپ کے سامنے میں یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں. موت کے وقت انسان کے ذہن میں دو خیالات آتے ہیں. ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے جو 1000 لوگوں پر کی گئی. پہلا خیال انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کی پوری زندگی اس کے سامنے ریکیپ ہو رہی ہوتی ہے. جو ایکٹیویٹیز اس نے زندگی کے اندر پرفارم کی ہوتی ہیں وہ تمام اس کے سامنے عیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تمام اس کے سامنے جو ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اس کے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ صرف یہی خیال آتا ہے کہ میں پوری زندگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جیتا رہا، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جیتا رہا، لوگوں کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے جیتا رہا، میں اپنے لیے کچھ بھی نہ کر سکا. یہ بہت کروشل تھنکنگ ہے جس کو سمجھنا بہت لازم ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں. ہم 24 آورز کی زندگی کے اندر میکسیمم جو وقت ہے وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ میری کوئی معاشرے کے اندر ایک اہمیت ہے، یہ تمام تر چیزیں ہم کرنے کے لیے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے وقت اپنا جو ہے وہ صرف کرتے رہتے ہیں. ہم اپنی اخروی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے کہیں بھی کوشاں نظر نہیں آتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے ہیں. اور جو ہمارے اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو وقت دیا کرتے تھے، قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، ان تمام ڈائمینشنز کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے انسان جب اپنے آپ کو وقت دیتا ہے تو ان تمام ڈائمینشنز کو انسان ایکسپیرینس کرتا ہے تو آپ کی شخصیت کے اندر نہ صرف ایک نکھار پیدا ہوتا ہے بلکہ روحانی زندگی کے اندر بہت زیادہ امپرومنٹ آتی ہے. تو آئیے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب سے جانتے ہیں شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وقد قال تعالی فی مقام آخر ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں آج کی تمہیدی گفتگو فرمائی. بارک اللہ فی قولکم و فی حیاتکم. اور میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کے آغاز میں
کہ آج جس ہم ذکر کو سنانے جا رہے ہیں، جی جی، تو میں اس اپنی قلبی کیفیت کو اس طرف اس رخ کو موڑنے کی کوشش میں ہوں کہ الہ العالمین اہل بیت کی سچی سچی محبت جذبہ اطاعت کے ساتھ نصیب فرما، آمین آمین، اور جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں الہ العالمین کامل محبت ان کی نصیب فرما۔ آمین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حیدر کرار ہیں، فاتح خیبر ہیں، شیر خدا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو، لیکن آپ کو جو زخمی کیا گیا وہ 2 روز 3 روز قبل کی بات تھی۔ بالکل ایسے ہی، میں شہادت کا ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل جو وجہ شہادت بنی وہ کیا تھی کہ صفین، جنگ صفین جو ہوئی اس کے بعد چونکہ وہاں سے ہی خوارج علیحدہ ہوئے، اور ان کا جو ایک نعرہ تھا ان الحکم الا للہ، اور پھر وہ اندر ایک لاوا ان کے پک رہا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم وغیرہ یہ لوگ تھے، انہوں نے سازش کی تھی۔ اس سازش میں یہ تھا کہ ایک تو حیدر کرار کی شہادت کا بھی تھا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی بھی پلاننگ تھی۔ اوکے، نماز فجر کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، میں اس منظر میں ڈوب کر جانے کی کوشش کروں گا کہ میرا تصور، میرے تخیل کی پرواز وہاں تک پہنچ پائے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جنتی شہزادے آپ کے دائیں بائیں ہیں اور آپ کے قدم مبارک خرامہ خرامہ اٹھ رہے ہیں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے۔ امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں، اور خارجی عبد الرحمن ابن ملجم جو پیچھے چھپا ہوا تھا اس نے وار کیا، تو وہ تلوار کا جو وار تھا وہ پیچھے کی جانب سے اس طرح سے کیا کہ زخم کافی گہرا لگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوا دارو کے معاملے کے لیے لے جایا گیا، اور لیکن شہادت مقدر میں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی جو ہے نا وہ تمنا فرمائی تھی، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی تینوں خلفاء ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی یعنی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں مماثلت یہ ہے کہ وہ عین مسلح پر تھے، اور یہ مسلح پہ تشریف لے جا رہے تھے، یعنی امامت کے لیے جا رہے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے اپنا کام کر دیا۔ آج ہم لوگ یعنی ذکر کرتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی شرافت کا، نجابت کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو عادلانہ فیصلے ہیں نا، تو وہ یعنی ہمیں سمجھنے چاہیے کہ نظام عدل کس قدر تھا۔ یعنی زخمی حالت میں بھی فرمایا کہ اس کا یعنی کیس جو ہے نا وہ عدالت تک لے جایا جائے، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ ایک دم سے جو ہے نا وہ نہیں کیا گیا کہ اسے جو ہے نا جلا دو، بھسم کر دو۔ تو یہ ایک ضبط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اس وقت میں کوئی جذباتی طور پر ایسے نہیں ہوا کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ کر دیا جائے، بلکہ جو اس وقت کی عدالتیں تھیں ان عدالتوں کے تحت اس کو سزا دی گئی عبد الرحمن ابن ملجم کو۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہو مبارک جب وہ مطلب میں گرنے کا لفظ بھی نہیں کہوں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ وہ لفظ عطا فرما جو ان ہستیوں کے شایان شان ہوں، بے شک وہ ان لفظوں سے بھی میری زبان کو محفوظ فرما جو ان کے شان تقدس میں کمی کا سبب بن رہے ہوں۔ بہرکف یہ 21 رمضان المبارک کی فجر تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا 21 رمضان المبارک کو تو شہادت ہوئی، لیکن جس دن آپ تشریف لا رہے تھے وہ نماز فجر کا یعنی وقت تھا۔ 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، اور ایک جملہ کہنا چاہوں گا
کہ وقت شہادت آپ سے بڑھ کر اعلیٰ و افضل کائنات میں کوئی نہیں تھا. جب بہت آپ آپ رضی نے اللہ اہم تعالیٰ عنہ بات کی کی شہادت آپ نے ہوئی. کہ وقت شہادت آپ سے بڑھ کے کائنات کے اندر عظیم شخصیت کوئی نہ تھی، اور یقیناً ایسا ہی ہے. اور جس انداز کے اندر آپ نے احوال پیش کیا کہ کس انداز کے اندر ان کو جو ہے وہ ان کو زخمی کیا گیا، اور بہت اہم یہاں پہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ آپ کی شہادت ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں. اور آپ کے صاحبزادے کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی سجدے کی حالت میں ان کو شہید کیا جاتا ہے. اور یہ جو خاندان ہے ہمیں ایک ہی بات کی جو ہے وہ یہاں پہ بات جو ہے ایک ہی بات کی طرف گامزن کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لازمی طور پہ جھکنا ہے. اور آج ہم نماز سے دور ہیں، آپ کی تعلیمات سے دور ہیں. اور عدل کے حوالے سے جو علامہ صاحب نے یہاں بات کی کہ کتنا عدل فرمایا کرتے تھے، اور صبر کا انداز دیکھیے کہ دیکھ بھی لیا کہ مجھے کس نے جو ہے وہ یہاں پہ قتل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. اور یہ جو ضبط ہے، یہ جو انداز ہے، یقیناً ہمارے اسلاف کا یہی انداز ہوا کرتا تھا. آج ہم بہت زیادہ جذباتی نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل نے جنم لیا. پروگرام کا دورانیہ اسی انداز کے اندر ہم بڑھاتے رہیں گے، آگے کی جانب بڑھتے ہیں کلام کی جانب. طیبہ میں آپ سے التماس کروں گا کلام پیش کیجیے گا. علی لجپال لجا پال دائے، علی لجپال لجا پال دائے، علی لجپال لجا پال دائے، صراط و مشکلانو ٹال دائے، صراط و مشکلانو ٹال دائے، علی لجپال لجا پال دائے. اوندا گر تے صدا رہندا اے روشن، اوندا گر تے صدا رہندا اے روشن، جڑا پنج تن دے دیوے بال دائے، جڑا پنج تن دے دیوے بال دائے، علی لجپال لجا پال دائے، صراط و مشکلانو ٹال دائے. محمد مصطفیٰ تو بعد ویکھو، محمد مصطفیٰ تو بعد ویکھو، نہیں کوئی علی دے نال دائے، نہیں کوئی علی دے نال دائے، علی لجپال لجا پال دائے، صراط و مشکلانو ٹال دائے. او بن منگیا تا کر دینے سب نو، او بن منگیا تا کر دینے سب نو، علی واقف دلاں دے حال دائے، علی واقف دلاں دے حال دائے، علی لجپال لجا پال دائے، صراط و مشکلانو ٹال دائے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے اندر آپ یہاں پہ کلام پیش کر رہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یقیناً اشعار کی صورت میں جب ہم سنتے ہیں ایمان کو تازگی ملتی ہے. اور علامہ صاحب نے بہت پیارے انداز کے اندر شہادت کے حوالے سے یہاں گفتگو کی. اسی انداز کے اندر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے یقیناً بہت اہم یہ موضوع ہے، اور بہت دلچسپ یہ موضوع ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے انداز زندگی کو جان سکیں، ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو گزار سکیں. آج شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ صاحب نے بہت مدلل جو ہے اس کا احوال پیش کیا کہ کس انداز کے اندر ان کو شہید کیا گیا.
علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ جیسے آغاز میں گفتگو کی کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو وہاں پہ بھی آپ نے فوری طور پہ کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا کہ آپ جنہوں نے کوشش کی آپ کو قتل کرنے کی کہ ان کو جو ہے وہ تختہ پہ لٹا دیا جائے یا کچھ بھی اس طریقے سے ان کو سزا دی جائے، بلکہ ایک بہت بہترین انداز اپنایا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو اگر کوئی کوتاہی یہاں پہ کرتا ہے، یقیناً بہت غلط بات ہے کہ کسی کی شان کو یہاں پہ جو ہے کم کرنا، لیکن اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو عوام الناس میں یا تو شعور نہیں ہے یا اتنا زیادہ محبت ہے دین کے ساتھ کہ فوری طور کے اوپر خود ہی ڈیسیژن کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ یہاں پہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے ان کی شہادت کو ریلیٹ کرتے ہوئے؟ جی بالکل، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ یعنی عین زخمی ہونے کی کیفیت میں حیدر کرار کا جو طرز عمل تھا تو اس کی کیا وجہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقضاہم علی، جی جی، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ عدل و انصاف کے عین مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت حیدر کرار میں اللہ جل شانہ نے دیگر صفات کے ساتھ یہ صفت بھی اکمل درجے میں جو ہے نا وہ عطا فرما رکھی تھی۔ اب یہاں سمجھنا یہ کہ آج کے دور میں بالخصوص پاکستانی معاشرے میں جو عوامی طور پر ایک رد عمل سامنے آتا ہے بغیر کسی تحقیق کے یا اس طرح کا یہ جو طرز عمل ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پسندیدہ تو کیا درست ہی نہیں ہے، ماورائے عدالت اقدام کرنا اور اس طرح کی چیزیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ہوتا کیوں ہے، کیونکہ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے تو اس طرح کی جو حرکات سرزد ہوئی، نازیبا حرکات آپ کہہ لیں، گستاخیاں جو ہوئی، تو کسی گستاخ کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، اور جب کسی یعنی گستاخ کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تو عوامی رد عمل پھر یہ سامنے اس طرح سے اس انداز میں آتا ہے کہ اس میں لوگ پھر اپنی ذاتی بھڑاس بھی نکالتے ہیں۔ ذرا سا کسی سے ذاتی بغض و عناد ہوا تو اس کو اس رنجش کو مذہبی رنجش کا لبادہ اڑا کر موت کے گھاٹ اگلے کو اتار دیا، تو یہ کوئی ترقی یافتہ اور مہذب معاشروں کی علامت نہیں ہے۔ تو اس میں ہم یہی عرض کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہماری عدلیہ ہے، وہ اس چیز کا مطلب ڈیسیژن لے، اور ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے کہ تاکہ کسی کو یہ موقع نہ ملے۔ بہت اہم آپ نے یہاں بات کی، اور یقیناً ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو ان تمام طرح چیزوں کے اوپر تھنک آؤٹ کرنا بہت لازم ہے، تاکہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، ان تمام تر چیزوں سے نکلا جا سکے۔ علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کی نماز کے ساتھ محبت، ان کا جو ایک انداز تھا، آپ ان کے صاحبزادے کی اگر بات کریں تو جس انداز کے اندر واقعہ کربلا کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں بھی نماز ہی کو جو ہے وہ اپنے نماز ہی کی حالت میں، بلکہ سجدے کی حالت میں اپنے سر کو کٹا دیا، اور آپ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جیسے آپ نے یہاں پہ ذکر کیا تو آپ بھی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو نماز سے یہ جو محبت ہے اس کے اندر ہمارے لیے کیا انداز ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ جل شانہ کی عبادات میں ایک بندہ مومن کے لیے جو بڑا ایک تعلق ہے خالق کائنات سے، وہ نماز کی حالت میں ہے۔ دیکھیں، عبادات کی دیگر شکلیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن نماز پنج وقتہ طور پر ہے، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں آدمی گر پڑتا ہے۔ بے شک، اسی وجہ سے جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی سورہ مائدہ کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہاں بھی اقامت صلاۃ کا ذکر آیا ہے، اور اس کے تحت مفسرین نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور دیکھیں، نماز کا گہرا تعلق ہے، وہ کسی نے خوبصورت جملہ کہا کہ سجدے کی قیمت پوچھنی ہے تو حسین سے پوچھو، اور حسین کی قیمت پوچھنی ہے تو سجدے سے پوچھو۔ بہت پیاری بات، اور یقیناً یہ جو آپ نے انداز اپنایا یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ علامہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کے اندر بہت مقبول ہے یہ انداز کہ کوئی بھی کوٹیشن ہم دیکھتے ہیں اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے ان پاک ہستیوں کے ساتھ۔ اس انداز کو اپنانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک غلط ہے؟ جی بالکل، بغیر اچھی باتیں بہت ساری ملتی ہیں، جیسے وہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف یعنی پلیٹ فارم پر، وہاں پر اچھی بات
منسوب کر دی جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ 10 اچھی باتوں میں پھر ایک غلط بات آ گئی اور اتنی مقدس ہستی کی طرف منسوب کرنا یہ کیسے درست ہوگا. اور پھر من گھڑت باتیں جو ہے نا وہ کس قدر معاشرے میں آ گئی کہ یہ کہا، یہ فرمایا اس طرح فرمایا. ان کے خطبات باقاعدہ موجود ہیں. ہمارے ہاں ایک معروف کتاب ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ پر، حیات الصحابہ، جو لکھی گئی تھی مولانا الیاس دلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو محبت تھی صحابہ و اہل بیت سے، اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اس کتاب کو لکھا گیا. وہ عربی میں لکھی گئی تھی، جمع کی گئی، پھر اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا. حیات الصحابہ مترجم اردو بھی موجود ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات و بیانات موجود ہیں، آپ کے اقوال موجود ہیں. اور میں آتے آتے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال پڑھ رہا تھا نا، ہمارے ہاں جو ایک چیز بتائی جاتی ہے، میں آپ کے توسط سے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہوں گا، بلا تفریق مسلک چند ایک چیزوں پہ آپ لڑتے ہیں. آپ کردار علی کو کیوں نہیں اپناتے؟ بہت اہم سیرت علی کی طرف کیوں نہیں آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اگر دیکھیں تو آپ کے خطبات پڑھیں تو فرماتے ہیں کہ لوگوں آخرت کی تیاری کر رکھو، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور بدعہدی کا بدعہدی سے منسوب ہے، اور وہ مناظر آنے والے ہیں جہاں کوئی پھر سفارشی ایسے نہیں ہوگا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی آخرت کی تیاری کی فکر دی ہے. اور پھر آپ کے توسط سے ایک حدیث بھی نقل کرنا چاہوں گا جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، یہ کہ شہادت علی، اور پھر شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا ہے کہ لا يحب علی منافق، لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں کر سکتا. یعنی پہچاننے کی علامت ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. در علی پر لا کر کھڑا کرو تو پتہ لگ جائے گا، ناپنے اور ماپنے کا انداز ہے. لیکن یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا علی نے جن سے محبت کی ہے ان سے بھی محبت کرنی ہوگی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو اپنا امام و مقتدا بنایا ہے ان کو اپنا مقتدا و امام منانا ہوگا، ماننا ہوگا، تبھی محبت علی کے معیار پر آدمی پورا اترے گا. بہت پیاری آپ نے بات کی کہ آج ہم محبت علی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ کی سیرت کو اپنانے سے قاصر نظر آتے ہیں. اور اس حوالے سے علامہ صاحب نے بہت جو پیاری یہاں بات کی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت وہی کرتا ہے جو اصل مومن ہے، اور جو منافق ہے وہ آپ سے اس انداز کی طرح محبت نہیں کر سکتا. اور حدیث کا آپ نے یہاں پہ حوالہ بھی دیا. اور یقیناً یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف گامزن کرتی ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ آراستہ کر سکیں اور ہم اپنے اسلاف کے انداز زندگی کو اپنا سکیں. نوار المصطفیٰ موجود ہیں، آپ کی طرف بڑھتے ہیں، کلام پیش کیجیے گا. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے.
اور میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے پہ، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے پہ، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں میں تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں میں تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے اندر آپ کلام پیش کر رہے تھے، اور یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جب اشعار کی صورت کے اندر ہم سنتے ہیں تو ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب ذکر علی تو ہم کرتے ہیں اور محبت علی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، محبت علی تقاضا کیا کرتی ہے؟ دیکھیں، محبت علی جو تقاضا کرتی ہے وہ عمل کا کرتی ہے، جی جی، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر ہیں، شیر خدا ہیں، بے شک، اور دوسری طرف ضبط اس قدر ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اب ایک اور واقعہ نقل کرنا چاہوں گا کہ ایک جنگ کے موقع پر بالمقابل شخص جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، وہ نیچے آ کر تھوکتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو تلوار ہاتھ میں تھی، چھوڑ دی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے کہ اب تو مجھے مار سکتے تھے۔ فرمانے لگے کہ پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب بیچ میں ذاتی غرض آ گئی تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف آج کی دنیا میں بحیثیت مقتدی بھی مجھے کردار علی اپنانے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت مقتدا جو ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، انہیں بھی طرز علی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست، تدبر، قرآن سے والہانہ عشق، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ جی چاہتا ہے کہ یہ جو ایک محبت کا سمندر ہے نا، یہ اس کا آج اظہار کیا جائے کہ، اور آپ کو اللہ جزائے خیر دے کہ یہ آپ اس کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں، اسپیشل ٹی وی جو ذریعہ بنا ہے، پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ یقین کیجئے گا کہ مجھے اس قدر محبت ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ بیٹا عطا کر تو حیدر نام رکھوں گا، اور اللہ تعالیٰ بیٹا مجھے عطا کریں تو میری یہ خواہش ہے اپنے بیٹے کا نام رکھنے کا، اور پھر بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، چھوٹی کا نام زینب ہے، یہ بھی محبت اہل بیت میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں سادات کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیز ہے، آپ کے سوال سے ہی اس کو انشاءاللہ جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ سادات کا ادب و احترام اس قدر ہے کہ ہمارے جو شاگرد ہیں وہ بھی اگر مجھے کمنٹ کرتے ہیں تو میں شاہ جی کہہ کر ان سے جو ہے نا بات کرتا ہوں، دعاؤں کا کہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت سادات بہت بڑی چیز ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم عزت سادات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے، وہ 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اب تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں، اور ان کی نسلوں کی نسبت والوں سے بھی ہم محبت رکھیں گے تو اللہ رائے گاہ نہیں چھوڑے گا۔ اور آج کی دنیا میں نوجوان جو ہیں ان کے لیے پیغام، میں اپنی ذات کے لیے بھی ہے کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، مجھے نوجوان
دوستوں کی جمعیت میں اللہ سے مانگتا ہوں تاکہ دینی کاموں میں وہ میرے معاون بن سکیں اور میں دین کی اشاعت، نشر و اشاعت بڑھ چڑھ کے کر سکوں۔ اور پھر آپ کے خطبات سے بھی ایک یاد آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المقدس کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا، اس کا ایسے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دن کی عبادت یعنی روزہ ہے، اور رات کی تراویح کے بارے میں فرماتے تھے کہ تراویح وہ فرض نہیں ہے لیکن اس کا اہتمام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تراویح کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر غزوہ بدر جو ہوا نا، تو بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا فرمایا تھا، جھنڈا دیا تھا، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور کس قدر محبت ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے کہ اے علی تو میرے لیے بمنزلہ ہارون کے ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ایسے تو میرے لیے بھی وہی ہے، لیکن آگے فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، یعنی منصب نبوت پر نہیں، جو اخوت کا رشتہ ان کے درمیان تھا وہی تیرا میرا ہے۔ اور ایک دن فرمایا کہ کہاں ہے، تو خبر ملی کہ وہ مسجد میں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، تو حیدر کرار جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ مٹی جو مسجد کی تھی، چونکہ صفوں کا اور قالینوں کا تو اس وقت یہ سلسلہ نہیں تھا، مٹی ایسے لگی ہوئی تھی، تو فرمایا ابو تراب، ابو تراب۔ تو اس کے بعد پھر وہ بہت پسند کیا انہوں نے کہ ابو تراب جو ہے نا وہ آپ کا لقب بھی بن گیا، ابو تراب کہہ کر مخاطب فرمایا۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ یعنی جوانی کی دہلیز پہ تھی تو رشتے کی فکر ہوئی، تو اب دیکھیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہ گئی آقا کی صاحبزادی کے عقد نکاح کے لیے رشتے کے حوالے سے، تو حیدر کرار ان کی نگاہ انتخاب ٹھہری، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے انتخاب فرمایا۔ اور مالی حالت چونکہ اتنی وسعت والی نہیں تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آپ کو یعنی وہ زیرہ عطا فرمائی، ہدیہ عطا فرمایا، جیسے بھی خرید و فروخت کا معاملہ بھی بیچ میں ہوا، اور پھر یہی لوگ نکاح کے گواہ بھی بنے۔ اس قدر محبتیں تھیں ان رشتوں کے حوالے سے۔ آج دیکھیں کہ میں اگر یہ دیکھوں کہ بھئی میرا فلاں ہم زلف ہے، تو آدمی اپنے ہم زلف پہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم زلف ہیں میرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں ہم زلف ہیں، اور محبتیں ہی محبتیں ملتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، محبت کا جو انداز آپ نے یہاں بتایا یقیناً ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ ہم بھی اسی انداز کے اندر تمام ہی جو قابل اس طرح کی شخصیات ہیں ان سے محبت کریں، اور یقیناً یہ اسلام بھی ہمیں اسی حوالے سے ہدایات جاری کرتا ہے۔ میں انوار المصطفیٰ آپ کی طرف آؤں گا، کوئی دعائیہ کلام۔ اے سبز گنبد والے مرزوق دعا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر
نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور مجرم ہوں جہاں بھر کا آقا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز کے اندر دعائے کلام پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہمیں بہترین انداز کے اندر اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور علامہ صاحب نے بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنانے کے حوالے سے یہاں پہ جو گفتگو کی ہے، یقیناً ہمارے لیے یہ انداز اپنانا بہت لازم ہے، اور آج ہم وہی انداز کو اگر اپنا لیں تو ہم بہترین انداز کے اندر مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے رمضان المبارک کی ان پرکیف ساعتوں کے اندر۔ فی الحال اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔